کورونا وائرس کے ایڈوانچر، مصنفہ فریدہ نبوگالا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک وائرس تھا جو ایک گرد و غبار سے بڑے سیارے کی طرف عزم سفر ہوا۔ ہائی، میرا نام کورونا وائرس ہے، کیا آپ نے کبھی میرا نام سنا ہے؟ میں خود اپنے لیے جدوجہد کرتا ہوں، خود کو مؤثر بنانے کے لیے دوسروں پر حاوی ہوتا ہوں اور اپنے فائدے کے لیے دوسروں کی کمزوری کا استعمال کرتا ہوں۔ میں اپنے خاندان کے ساتھ خلا میں رہا کرتا تھا۔ سالوں پہلے میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں بہت زیادہ تنہا تھا، لہٰذا میں نے ایک دن یہ ارادہ کیا کہ میں گھر چھوڑ دوں گا تاکہ کچھ دوست بنا سکوں۔ پہلے کورونا وائرس سورج پر گیا، لیکن وہ جگہ بہت گرم تھی اور چاند پر نہیں، یہ بالکل ویران صحرا ہے۔ جب میں چاند پر تھا تو مجھے نیلے سیارے کا پتہ چلا، ایسا لگا کہ وہاں پر زندگی ہوگی اور میں سوچنے لگا، ایڈوانچر، سیارہ زمین وہ جگہ تھی جہاں میں آیا۔ På en stövete jordklode tog jag mig en tur. Jag gick och prumpa och kostade mig och luktade menneskoprump. Så kom jag till jorda och smittade allergi. Där måtte de på sykehus och lägen trövde sig. Ja, du ska dö, du ska leva och du ska bli friska. Här en spröjte, här en vaccine, vem kan bli frisk av det? Hele verden stengte ned, jeg skjønte ingenting. Det er ikke lett å få det til når du blir smittet, nei. مجھے اپنے وجود پر بہت زیادہ خوشی ہے۔ اجتماع کو ختم کرنے کے لیے تنخواہ خرچ کرنے جیسی بہتر کوئی چیز نہیں۔ میں ابھی بھی اپنے ایڈوانچر میں مصروف ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ پیار دینا اور لینا، دوستی کرنا اور دوسروں کا خیال رکھنا کیا ہوتا ہے۔ مجھ میں بچوں، بالغوں، دادا دادی، نانا نانی، معذور لوگوں، بیماروں یا کسی کے لیے بھی پیار نہیں ہے، لیکن میں یہاں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے رابطہ کرنے آیا ہوں۔ زندگی حیرت انگیز ہے۔ ایک دلچسپ حیران کن ایڈوانچر کے لیے میرے ساتھ آئیں۔ اتنے سالوں تک اندھیرے میں رہنے کے بعد آخر کار اب مجھے توجہ مل رہی ہے۔ کورونا وائرس کی علامات۔ مجھے مبارکباد دیں۔ میں بہت آسانی سے سفر کرتا ہوں اور مجھے سردی، گرمی سے، سیاہ، سفید، زرد یا گلابی لوگوں سے ڈر نہیں لگتا۔ میری ملاقات فراگنر اوسلو کے پینٹر اور اس کے خاندان سے اس وقت ہوئی جب وہ چھٹیاں منا رہے تھے۔ پیٹر بہت فعال ہے، اس کے بازو اور ٹانگیں ہر وقت حرکت میں رہتی ہیں۔ وہ بلا رکے بولتا رہتا ہے، بیچ پر وہ ادھر ادھر دوڑتا ہے اور وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ اس کا جسمانی رابطہ ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھا ہے۔ اب میں پیٹر کے خاندان کے ساتھ لگ کر ناروے واپس آ گیا ہوں۔ پیٹر کے تعطیلاتی دورے کے بعد جلد ہی اس کی دادی بیمار پڑ گئی۔ ہم نے دیکھا کہ انہیں کھانسی ہے، بخار ہے اور وہ تھکی ہوئی ہے، وہ آلودہ ہو گئی ہے۔ پیٹر، دادی آپ کیوں مر رہی ہیں؟ نہیں ڈریں۔ پورا خاندان قرنطینہ، گھر میں رہنا اور کسی سے نہ ملنا میں ہے۔ پیٹر کو گھر پر رکھنے کے لیے ماں کو کافی جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے، تو وہ اسے مصروف اور خوش رکھنے کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ بہت سے لوگ مجھے نہیں جانتے اور کچھ کو تو یقین ہی نہیں ہے کہ میرا وجود بھی ہے۔ واہ کورونا وائرس، مجھے لگتا ہے کہ اوسلو میں مجھے مزید لوگ ملیں گے۔ اب میں 2 ان
اسلو آ گیا ہوں۔ اسلو میں میری ملاقات حلیمہ سے ہوئی۔ اس کا خاندان کافی بڑا ہے اور اس کا گھر ہمیشہ دوسروں کے لیے استقبال کے لیے کھلا رہتا ہے۔ بھائی بہن ہنستے ہوئے باتیں کر رہی ہیں۔ کرونا وائرس آؤ اور ہمیں پکڑو، آؤ کوشش کرو، ہی تم ہی پکڑ سکتے ہو، نہ۔ خاندان مفروضوں پر یقین رکھتا ہے اور وہ مجھے بڑی دیر سے سمجھ پائے۔ ماں نارویجن زبان زیادہ نہیں بول پاتی، نہ ہی وہ وبا کے بارے میں ٹی وی پر خبریں دیکھتی ہے، لہٰذا حلیمہ کو کوئی دقت نہیں ہے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتی جاتی ہے۔ کرونا وائرس تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ ماں بیمار پڑ جاتی ہے، انہیں بخار، ذائقے یا بو کے احساس میں نہیں کمی کا سامنا ہے۔ حلیمہ خوف زدہ ہے، جلد ہی بہت سے دوسرے لوگ بھی بیمار ہوں گے، اسکولز بند ہو رہے ہیں اور ہر کوئی گھر پر رہ رہا ہے۔ اب ماں آخرکار دوسروں کو کرونا وائرس کے خطروں کے بارے میں ٹھیک طرح سے بتاتی ہے۔ ماں فلاحی خدمات سے رابطہ نہیں کر پاتی، لہٰذا مجھے وہ مدد نہیں مل رہی جس کی ضرورت ہے۔ ہم ہمیشہ گھر پر رہتے ہیں اور ہمارے یہاں کوئی ملاقاتی نہیں آتا۔ میں اتنے غصے اور تناؤ میں ہوں کہ میرے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ عباس خواب دیکھ رہا ہے، کرونا وائرس، میں پوری دنیا میں مشہور ہوں۔ عباس، ایک منٹ رکو، کیا تمہارا نام کرونا وائرس ہے؟ کرونا وائرس، ہاں، میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ مشہور ہوں۔ عباس، مجھے تمہاری باتیں نہیں سننی، بہت ہو گیا۔ میں بہت سی انوکھی چیزوں سے میرا سامنا ہوا ہے، لیکن تم واقعی کچھ ہو؟ عباس اس خواب سے جاگ جاتا ہے۔ میں نے ابھی ایک سپر اسٹار سے بات کی ہے۔ ہی عباس، آؤ اس کے ضدی خاندان سے ملیں۔ ان کا خیال ہے کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کبھی بھی کچھ برا نہیں ہو سکتا۔ عباس، میرا خاندان صحت مند رہنے کے لیے پیاز کھاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ کرونا وائرس ایک یورپی مرض ہے اور اس کے لیے پریشان ہونا دوسروں کا کام ہے۔ عباس، ہر دن میرے دوست اور اہل خانہ ملنے آتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا بوسہ لیتے اور گلے لگاتے ہیں۔ کرونا وائرس، میں کھڑکی سے دیکھ رہا تھا اور بچیوں میں سے ایک پر جا پڑا جو بوسہ لے رہی تھی اور گلے لگا رہی تھی۔ ماں بیمار پڑ گئی، سانس میں تنگی، تھکن اور غنودگی، پورا خاندان گہرے غم میں ہے۔ والد ایک پناہ گزین ہونے اور جنگ کے دوران اہل خانہ کو کھو دینے کے لیے تکلیف دہ یادوں سے لڑ رہے ہیں، ساتھ ہی وہ خاندان میں ہر کسی کو 19 کووڈ کی جانچ، انفیکشن کا پتہ لگانے اور قرنطینہ میں جانے اور مکمل علیحدگی کی وجہ سے بھی تناؤ میں ہیں۔ ماں، مجھے یقین ہے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنا بیمار ہو جاؤں گی، لیکن میں یہاں موجود ہوں۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے جتنا بہتر کر سکتا ہوں کرتا ہوں۔ عباس اب بہت اچھی ماں ہے۔ کرونا وائرس ٹھیک ہے ساتھیو، آؤ حقیقی ہیرو کے لیے تالیاں بجاؤ۔ میرا وقت یہاں بہت ڈراؤنا ہے اور میں اب یہاں مزید نہیں رہ سکتا۔ کرونا وائرس، مجھے یاد ہے کہ میری ماں نے کہا تھا تمہیں دوست بنانے ہیں، شاید میری کہانی در حقیقت یہی تک تھی۔ آبلوم، ہوشیار رہیں، وہ کچھ کرنے والا ہے۔ کرونا وائرس، میری تقدیر میں
کیا ہے آبلم، تمہیں اسے خود میں تلاش کرنا ہے۔ زندگی بچپن کی حیرانی کی طرح ہے، آپ کو کبھی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کو کیا ملنے والا ہے۔ کرونا وائرس، لڑکوں مجھے تمہاری یاد آتی ہے۔ کرونا وائرس، تم لوگ ضدی، قابل نفرت ہو اور کبھی ہار نہیں مانتے، لیکن یہ ایک اعزاز ہے۔ کرونا وائرس رہا خارج کرتا ہے۔ تمثیل، لوگ رہا کو سونگھتے ہیں، بخار، کھانسی، بھاری سانسیں، تھکن اور کمزوری، ذائقے یا ہو بو کے احساس میں کمی۔ Jeg er en liten runding, en runding det er meg. Og ser du ingen runding, så er det ikke meg. تمثیل دکھاتا ہے کہ آبلم بچوں کے ساتھ ٹیگ کھیل رہا ہے اور جسے ٹیگ کیا گیا ہے وہ دوسروں کو بتاتا ہے کہ آلودہ ہونے سے کیسے بچیں۔ آبلم، اب ہم ایک گیم کھیلیں گے جس کا نام کرونا وائرس ٹیگ ہے۔ آبلم، تم تحفظ محسوس کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ بچے، اچھی چیزیں کریں گے، مووی دیکھنا، کوئی مزیدار کھانا کھانا، موسیقی سننا اور گیمز کھیلنا، زیادہ شکر نہ کھانا، ہر دن ایک ہی وقت پر جاگ جانا۔ آبلم، تم اب بھی میل جول کیسے رکھ سکتے ہو؟ بچے، ہم محفوظ سرگرمیاں کر سکتے ہیں اور خاندان، دوستوں اور پڑوسیوں سے رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا اسے ہمارے لیے آسان بناتا ہے۔ معلومات دوسروں کے ساتھ فون پر، اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک اور فیس ٹائم۔ آبلم، ہم کس طرح اپنے دماغ اور جسموں کو فعال اور صحت مند رکھ سکتے ہیں؟ بچے، ہم ہر دن جسمانی سرگرمی کرنا یقینی بنا سکتے ہیں۔ دن کی روشنی میں باہر نکلنا اہم ہے، خواہ اکیلے ہوں یا کچھ معمول کے دوستوں کے ساتھ۔ باہر جا کر چلنا پھرنا اور کھیلنا ہمیں خوش رکھتا ہے۔ آبلم، اپنے ہاتھوں کو دھونا، ماسک پہننا، ٹیکا لگوانا، کھانستے یا چھینکتے وقت اپنے منہ کو ڈھکنا اور سماجی فاصلہ رکھنے پر عمل کرنا یاد رکھیں۔ ناروے میں ہم لوگوں کے لیے ویکسین مفت ہے۔ یاد رکھیں، ناروے میں منظور شدہ کرونا وائرس ویکسین کا تمام تر استعمال آپ کی مقامی میونسپلٹی اور اسپتالوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ناروے میں میرے خلاف ٹیکہ کاری کا آغاز کرسمس 2020 کے دوران ہوا۔ کچھ گروپس ٹیکے لگوا چکے ہیں، نئی ویکسین جذب ہوتی ہے۔ متغیر کرونا وائرس جنوری 2021۔ یاد رکھیں کہ میں زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہوں۔ میں نے انگلینڈ، امریکہ میں بہت سے لوگوں کو آلودہ کیا اور یہ سب کچھ میں نے مفت میں کیا ہے۔ جہاں میں زیادہ مضبوط ہوں۔ ہوشیار رہیں، یہ بات انتہائی پریشان کن ہے کہ لوگوں نے مؤثر ویکسین تیار کر لی ہے۔ میرے لیے اپنا کام کرنا
बचाना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। आबलुम, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? कोरोना वायरस, ये खौफनाक बू कैसी है? सिरिंज, सिरिंज। कोरोना वायरस, सिरिंज आओ और मुझे गले लगाओ। सिरिंज कोरोना वायरस का पीछा करती है। तमसील में कोरोना वायरस, ये किस किस्म की बदबू है? अब मैं जा रहा हूँ। कोरोना वायरस भागता है। आबलुम, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो FHI.NO पर देखें। आबलुम देखता है कि किटी एक किताब पढ़ रही है। ये क्या है? मैं इस किताब को पहचानता हूँ। आबलुम किताब देखता है। आबलुम किताब को पढ़ता है। कोरोना वायरस की कहानी मेरी पसंदीदा किताब है।